صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آئی ہے: اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہم السلام ہے، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، اور یہی لوگ عرف میں اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ شہداء جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں۔ واجبات میں بھی، مستحبات میں بھی، ہر چیز کو دین کی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کو عرف میں نیک اور دیندار کہا جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گمراہ ہوئے۔ 2 طبقات کا ذکر ہے، ایک مغضوبین کا اور ایک ضالین کا۔ مغضوبین احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، یہ تفریط کرنے والے ہیں، جیسے یہودی یہ تفریط کرتے تھے، دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء اکرام کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملات میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی حدود کو کراس کرنے لگے، یعنی دین میں افراط کرنا شروع ہو گئے، جیسے نصارہ نبی کے تعظیم کے اندر اتنے بڑے کہ نبی کو خدا بنانے لگ گئے۔ ایک طرف تو یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانی اور انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہیں کیا، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لے۔ آیت کا حاصل مطلب یہ ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بدعمل اور دین میں تفریط کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، یعنی افراط کرنے والوں کا ہے، بلکہ ہمیں وہ درمیان والا راستہ چاہیے، اور سیدھا درمیان والا راستہ چاہیے، جس میں نہ افراط ہو اور نہ تفریط۔
اور جو نفسانی خواہشات کے اتباع سے بالکل پاک ہوں اور عقائد فاسدہ سے بھی بالکل پاک صاف ہو. ایسا راستہ ہمیں دکھا. مغضوبین اور ضالین. مغضوبین سے مراد یہود اور ہنود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. مغضوبین اس دور میں آپ مودودیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے کہ وہ تفریط سے کام لیتے ہیں. اور ضالین اس دور کی بریلویوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں نصارہ کی طرح اور افراط کے قائل ہے وہ. اس لیے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے الشہاب الثاقب میں 40 جگہ سے زیادہ مبتدعین کو مرتد لکھا ہے. 40 جگہ سے زیادہ. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کا نام ہے الشہاب الثاقب. اس میں حضرت نے مبتدعین کو مختلف وجوہات کے بنا پر مرتد لکھا ہے. اس میں ایک مسئلہ سورہ فاتحہ پر اجرت لینے کا ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا. امیر بنائے گئے آپ اور آپ صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر گئے. جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا وہاں کے ایک بادشاہ کو سانپ نے ڈسا تھا اور وہ لوگ بادشاہ کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھے. بہت زور لگایا اور کوششیں کی کہ بادشاہ ٹھیک ہو جائے اور بہت ساری چیزوں کو آزمایا لیکن بادشاہ سلامت ٹھیک نہ ہوئے. کسی نے ان کو بتایا کہ قریب میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے پڑاؤ ڈالا ہے, ان میں سے کسی سے دم کرائے تو ٹھیک ہو جائے گا. جب لوگ وہاں آئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ میں دم کروں گا صبح اور شام, لیکن ایسے نہیں, اجرت لے کر کروں گا. دم کر لوں گا, بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اجرت لوں گا. اور 120 کے قریب بکریوں کا ریوڑ مقرر ہوا آپ کے لیے کہ ہم 120 کے قریب بکریوں کا ریوڑ آپ کو دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آئے گئے اور دم کیا بادشاہ کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے دم سے بادشاہ سلامت کو شفا عطا فرمائی اور وہ صحیح ہو گیا.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 120 بکریوں کا ریوڑ لیا، اور جب وہ لے کر آئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو آپ کے ساتھ تھے اس قافلے میں، وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن پاک پر اجرت لیا ہے، لہذا یہ تو بہت بری بات ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے، یہ قرآن ہے، قرآن پر آپ نے اجرت لے لی، تو یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، یہ چیز ناراض رہے۔ جب قافلہ واپس پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم نے اپنے امیر کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا ہمارا امیر بہت زیادہ اچھا تھا، لیکن ایک کام اس نے بہت زیادہ غلط کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کون سا کام؟ تو انہوں نے یہ پورا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا، تفصیل سے یہ پورا واقعہ ذکر کیا انہوں نے، اور جب پورا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا تو آپ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا